تو آج ہم کلام کو سیکھیں گے کہ آج جب کہ یہ اخیر زمانہ ہے، بائبل مقدس نے ہمیں اخیر زمانے کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ جو دنیا کے حالات گزر رہے ہیں اس میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، اور یہ جنگ کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت ہی ہیبت ناک اور خوفناک ہے، اور پہلے اس طرح کا نہیں تھا جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ اخیر زمانہ جا رہا ہے۔ بائبل مقدس خدا کے منہ کی وہ باتیں ہیں، اس خدا کی باتیں ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کا خدا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو وہ باتیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں جو ہونے والی ہیں، اور جو کچھ بائبل مقدس نے بتایا ہے، فرمایا ہے، وہ ہو بہو پورا ہو رہا ہے۔ آج جب ہم سب سے پہلے دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب میں سے دیکھیں گے تو وہ نبوت ہے جو پوری ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی اخیر زمانے تک یہ نبوت جو ہے یہ 100% پوری ہو جائے گی۔ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب میں دانیل نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی دوسری آیت سے پڑھتے ہیں۔ دانیل 7واں باب اور اس کی دوسری آیت سے ہے۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ 4 حیوان کا اپنے لفظ یاد رکھنا ہے، 4 حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پہلے شیر ببر کی مانند تھا، پہلا حیوان شیر ببر کی مانند تھا، اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھیڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے۔ پہلا حیوان آپ نے سنا شیر ببر کی مانند ہے، دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند ہے۔ تیسرا حیوان آ گیا تیندوے کی مانند۔ پہلا کس کی مانند تھا؟ شاباش۔ اور دوسرا شاباش، اور تیسرا تیندوے کی مانند تھا۔ تیندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک ہے۔ چوتھا حیوان کیسا ہے؟ ہولناک ہے، اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے 10 سینگ تھے۔ اور میں نے ان سبوں پر غور سے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلوؤں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھیڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں اور ایک منہ ہے جس سے وہ گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس کا ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں
निकलती हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम लियाम बैठ गया और उसके लिबास बर्फ सा सफ़ेद और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानद थे। आगे भी हम पढ़ेंगे, कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जी तो मेरे अज़ीज़ों, पहली बात हमें ये याद रखनी है कि 4 हैवानों की बात हुई है। कितने हैवानों की? ये 4 हैवान जो हैं, ये वो 4 बड़ी हुकूमतें, सल्तनतें हैं जो गुजर गई हैं। जब ये नबूवत हुई है तो उस वक़्त ये सल्तनतें नहीं थी। पहली सल्तनत का आगाज़ ही था जब उसने बात की है पहले हैवान की, तो वो पहला हैवान जो है वो शेरे बब्बर की मानद है और वो बाबल की हुकूमत है। कौन सी हुकूमत है? बाबल की हुकूमत है। दुनिया में 4 बड़ी हुकूमतें गुजरी हैं जिनकी इस नबूवत के अंदर जिनका ख़ास जिक्र है, और आगे जो नबूवतें हुई हैं जिस दौर में हम आज गुजर रहे हैं उसकी नबूवत भी दानियल ने कर दी थी, जिसमें से आज हम गुजर रहे हैं। तो पहला जो हैवान है उसकी बाबत हमने पढ़ा है कि वो शेर बब्बर की मानद है जो उकाब के से बाजू रखता है, और ये बाबल की हुकूमत है जिसका आज का नाम इराक है, और ये दानियल के दौर में ये हुकूमत थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर हुकूमत थी जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा हैवान है वो रीछ की मानद है, और ये फारस की हुकूमत थी। ये मादियों और फारसियों की हुकूमत थी जिसका मौजूदा नाम ईरान है। कौन सा नाम है? ईरान है। और ये जो दूसरी हुकूमत आई फारस की हुकूमत, इसने पहली हुकूमत को खा लिया और उस पर गालिब आ गई। और तीसरा जो हैवान था, बताइए उसकी शक्ल कैसी थी? शाबाश, उसकी शक्ल कैसी थी? तेंदुए की मानद थी। और ये जो तेंदुए की सी मानद हुकूमत है, ये सिकंदर आज़म यूनान की बात हो रही है, यूनानी हुकूमत की बात हो रही है। और फिर जब चौथी हौलनाक और हैबतनाक हुकूमत की बात हुई है तो ये रूमी हुकूमत थी जिस दौर में यीशु मसीह पैदा हुए थे, जिस दौर में यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो दानियल ने जो नबूवत रोया देखी है और उसकी रोया के अंदर 4 जो हैवान हैं उनकी बात हुई है। ये 4 हैवान 4 हुकूमतें हैं, और इनकी हमने अलामती नाम जो हैवानों के नाम सुने हैं वो हमने वहाँ पे देखे हैं कि पहला शेर बब्बर की मानद है, फिर रीछ की मानद है, फिर तेंदुए की मानद है, और फिर हौलनाक और हैबतनाक उसका नाम बयान किया गया है। और ये चौथी हुकूमत की बात हो रही है जो रूमी हुकूमत थी। अब फिर क्या होता है कि बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि फिर क्या हुआ कि उसके 10 सींग थे, और ये जो चौथी हुकूमत थी रूमी हुकूमत, इसके 10 सींग थे। ये 10 सींग जो हैं ये भी 10 बादशाहों को जाहिर करते हैं, 10 बादशाहतों को और 10 हुकूमतों को जाहिर करते हैं। और ये जो पिछली 4 हुकूमतें हैं उन सब का असर इन 10 हुकूमतों में मौजूद है। और इसको जब हम 1957 में देखते हैं कि 10 मुल्कों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई थी जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं। 1957 ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये जो 10 सींग हैं ये यूनाइटेड नेशन की वो 10 हुकूमतें थी जिन्होंने एका किया कि आओ हम कोई ऐसा काम करें कि जिसके सबब से हमारी इकानमी एक हो, हमारी ज़ुबान एक हो, हमारी हुकूमत एक हो, हमारे वीज़े हमारे पासपोर्ट एक हों, और हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें कि हम एक यूनिटी में आ जाएं, कि हम एक ही तरीके से सारे काम करें। अब जो हमने पिछली हुकूमत देखी है, बाबल की हुकूमत के अंदर
جو تصویر نظر آتی ہے وہ مخالف مسیح کی نظر آتی ہے. جو آگے فارس کی حکومت کے اندر تصویر نظر آتی ہے وہ بھی مخالف مسیح کی نظر آتی ہے. جو آگے ایرانی حکومت کے اندر تصویر نظر آتی ہے وہ بھی مخالف مسیح کی نظر آتی ہے. اور پھر جو رومی حکومت جس میں سے یہ 10 بادشاہ نکلے اور انہوں نے اس کے اندر بھی مخالف مسیح کی تصویر نظر آتی ہے. در حقیقت مخالف مسیح خدا کا دشمن اور ایک ایسا شخص ہوگا جو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرے گا اور وہ ثابت کرے گا اپنے کاموں سے، معجزات سے، اپنی حکمت سے، اپنی عقل مندی سے کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اب جب بابل کی بات کرتے ہیں تو پیدائش کے 10ویں باب میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب بابل کا برج بنا تھا تو اس کے اندر ایک ہی زبان تھی. کیا تھی؟ ایک ہی زبان تھی. میں پہلی حکومت بابل کی بات کر رہا ہوں. تو جو بابل کا بادشاہ تھا اس کی بھی سوچ یہی تھی کہ سارے مجھے سجدہ کریں. دانیل کی بابت کیا کہا گیا تھا کہ کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. یہ مخالف مسیح کی سوچ ہے جو یہ ایسا سسٹم تیار کر دے گا کہ سارے لوگ اس کی عبادت کریں. تو جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ سارے لوگ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پھر اس کے بعد ہم فارس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر بھی جو حکومت تھی اس کا بھی یہی تھا کہ ایک ہی حکومت ہو اور سارے لوگ جو ہے میرے بت کی عبادت اور پوجا کریں. اور پھر اس کے بعد جب ہم یونان میں آتے ہیں جو سکندر اعظم بادشاہ گزرا ہے تو سکندر اعظم کا ایک نعرہ تھا کہ ایک ہی حکومت اور ایک ہی زبان. ایک ہی حکومت ہو پوری دنیا میں اور ایک ہی زبان ہو. تو ہمیں پتہ ہے کہ سکندر اعظم وہ بادشاہ تھا جس نے تھوڑے وقت میں، اس کی 33 سال ٹوٹل عمر تھی اور 33 سال میں اس کی ڈیتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے اس نے 15-16 سالوں کے اندر ہی ساری دنیا کو فتح کر لیا. ساری دنیا کو کیا کر لیا؟ اور اس کا بھی ایک ہی نعرہ تھا کہ ایک ہی زبان ہو اور ایک ہی حکومت ہو. اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیابی ہو رہا تھا. اور اس کی جو زبان تھی یونانی، یونان کا بادشاہ تھا، تو یونانی زبان اس قدر رائج ہوگی کہ ہمارا نیا عہد نامہ بھی یونانی میں لکھا ہوا ہے. نیا عہد نامہ کس میں ہے؟ یونانی زبان میں ہے. وہ بہت حد تک تھوڑے وقت میں ہی کامیاب ہو گیا تھا. اور اس کی تشبیہ جب ہم تیندوے کی بات کرتے ہیں کہ اس کی تشبیہ جو تیسری حکومت کی ہم بات کرتے ہیں کہ یونانی حکومت ہے اور اس کا حیوان جو ہے وہ تیندوے کی طرح ہے. تو تیندوا جو ہے یہ بہت تیز اور پھرتیلا ہے. وہ جلدی سے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے اندر بڑی تیزی ہے. تو سکندر اعظم کی ایسی طاقت اور ایسی حکمت عملی تھی کہ اس نے تھوڑے وقت میں ہی ساری دنیا کو کیا کر لیا؟ اپنے قبضے میں کر لیا. اس پہ فتوحات حاصل کی. اور یہ اس کی حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سکندر اعظم نے، جو یونان کا بادشاہ تھا، اس نے ساری دنیا کو فتح کیا کہ ایک ہی حکومت ہو اور ایک ہی زبان ہو. یہ اس کا نعرہ تھا. 3 حکومتیں اور چوتھی حکومت رومی حکومت کی بات کر رہے ہیں. رومی حکومت کے اندر آپ کو پتہ کتنا ظلم تھا. پیچھے بھی گزرے ہیں. مخالف مسیح در حقیقت ظالم ہی ہوگا. جب ہم بابل کی بات کر رہے ہیں تو ایمانداروں کو، دانیل اور صدرک مصر کو کہاں ڈالا گیا؟ اذیتیں دی گئی، آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، شیروں کی ماند میں ڈالا گیا. یہ جو مخالف مسیح ہوگا یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ ایمانداروں پر ظلم کرے گا، مقدسین کو ستائے گا، ان کو دکھ دے گا. یہ سب کے اندر یہ بات شامل ہے. تو یہ جو چوتھی حکومت ہے یہ رومی حکومت ہے. اور اس میں سے جو 10 بادشاہتیں نکلتی ہیں، 10 بادشاہ اور 10 سینگوں کی بات ہوئی ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشن ہے جس کا آغاز 10 بادشاہوں نے کیا. اور یہ یورپ کے اور یہ مختلف بادشاہ ہیں. تو یہ 10 لوگوں نے ایک اکانومی بنانے کے لیے، ایک نظام بنانے کے لیے ایکا کیا. اور اب اس میں 28 ملک جو ہیں وہ شامل ہیں یونائٹڈ نیشن میں. تو اس طرح سے
پھر کیا ہوا؟ پھر آگے بائبل مقدس فرماتی ہے 8ویں آیت میں کہ پھر اس میں سے ایک اور سینگ نکلا. اس میں سے کیا نکلا؟ ایک اور سینگ نکلا جو گمانڈ کی باتیں کرتا تھا اور اس کے منہ سے گمانڈ اور شیخی نکلتی تھی. اب یہ جو سسٹم آگے جس میں ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ وہ سسٹم جا رہا ہے کہ اب اس میں سے ایک اور سینگ جو ہے، یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے. ایک سینگ، اور یہ جو پچھلی حکومتیں ہیں اس کی ساری خصلتیں جو ہیں، سارے حیوانوں کی خصلتیں اس ایک میں شامل ہوں گی کہ وہ اپنی عبادت بھی کروانا پسند کرے گا، وہ روپے پیسے پر بھی کنٹرول کرے گا، وہ زبان بھی ایک کرنا چاہے گا، وہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ جو میں کہوں گا وہی ہو. آئیے مکاشفہ 13واں باب میں ذرا جاتے ہیں. وہاں پر جب یوحنا عرف پر خدا نے اپنا بید کھولا ہے تو وہاں پر بھی ان چاروں جانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ جو نہیں بول رہے وہ بھی بولے، اس کی شکل کیسی تھی؟ تیندوے کی شکل تھی. ہم نے تیندوے کی بات پہلے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے. جو 4 حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے یونان کی بابت سنا کہ اس کی شکل جو تھی وہ تیندوے کی سی تھی، اور دوسرے کے پاؤں کس طرح کے تھے؟ ریچھ کے سے، اور اس کا منہ ببر کا سا تھا. اور پھر آگے اژدہا کی بات ہے، اور اس کو بڑا اختیار دیا گیا، اور میں نے اس کے سروں پر سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کے زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی. 10 حکومتوں نے 10 سینگوں میں سے ایک سینگ نکلا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا. جو اژدہا ہے وہ ایک جو 10 میں سے نکلا ہے وہ اژدہا ہے، اور اس نے اپنا اختیار کیا کیا؟ اپنا اختیار جو ہے اس حیوان کو دے دیا تھا. اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے. اژدہا نے جو 10 میں سے ایک نکلا اژدہا، اور اس نے اپنی طاقت جو ہے حیوان کو دے دی، مخالف مسیح کو دے دی. اژدہا جو ہے یہ ابلیس ہے. 10 حکومتوں نے ایک چنا، اور اژدہا نے بھی، ابلیس نے بھی اپنا اختیار اس کو دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہو گئی ہے. وہ جو بادشاہ کہتے تھے، رومی حکومت کا آپ کو پتا، دومیتیان کا یہ نعرہ تھا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں خداوند ہوں، میں مرنے کا نہیں ہوں. اور پھر بابل کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، یونان کا بادشاہ، یہ سارے ایسے زبردست بادشاہ تھے. اور یہ دومیتیان جو رومی بادشاہ تھا، یہ چاروں حکومتیں ایسی خطرناک، انہوں نے اپنے اختیار جو ہیں یہ آگے ٹرانسفر کر دیے ہیں، اور وہ ایک میں سے ہو کے آ رہے ہیں. اور رہی گئی کسر یہ نکلی کہ جو اژدہا پرانا سانپ ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ ابلیس کی ہے. ابلیس نے بھی اپنا اختیار جو ہے حیوان کو دے دیا ہے. اب یہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو کیا کر لیا ہے؟ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ساری دنیا جو ہے اس کے پیچھے ہو لی ہے. اور اب یہ جو ایک تیار ہو گیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کا مشن یہ ہے کہ ایک ہی عالمگیر کلیسیا بن جائے، ایک گلوبل گورنمنٹ بن جائے. یہ پرانے بادشاہوں میں سوچ تھی کہ نہیں تھی؟ ایک ہی حکومت ہو،
सिकंदर आज़म में भी, बाबल में भी एक ही ज़ुबान हो, एक ही हुकूमत हो। तो इसके 3 चीज़ों को हमने याद रखना है। 3 बड़ी चीज़ें जो इसका मिशन है, इसकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि एक ही ग्लोबल गवर्नमेंट हो, एक ही हुकूमत हो जो पूरी दुनिया पर काम करे। ये हम इस दौर के बड़ा नज़दीक पहुंचे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि वो ये करेगा कि एक ही गवर्नमेंट हो, और फिर दूसरा इसका हो आलमगीर मजहब हो, पूरी दुनिया में एक ही ग्लोबल रिलीजन हो, पूरी दुनिया में एक ही मजहब हो। और इस पे अभी काम हो रहा है। लोग ये चाहते हैं कि एक ही मजहब जो है वो हो जाए। तो ये इबलीस की सोच है, इबलीस इस पे काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया, पहली बात बताई आलमगीर हुकूमत हो, एक ही हुकूमत हो पूरी दुनिया पर। दूसरी बात बताई है कि एक ही मजहब हो। और तीसरी बात यह है कि एक ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हो, कि जो रुपए पैसे का निज़ाम है वो उसके हाथ में आ जाए। उसके लिए एक चिप जो है, एक माइक्रो चिप जो है वो सबके माथों पर लगाई जाएगी, और उसका अदद होगा 666। और जो कोई उस 666 के अदद को अपने ऊपर लेगा, चूंकि इकानमी एक हो जाएगी और वो मुखालिफ मसीह के कंट्रोल में होगी, मजहब एक होगा वो मुखालिफ मसीह के कंट्रोल में होगा, हुकूमत एक होगी वो मुखालिफ मसीह के कंट्रोल में होगी। तो इस सबब से जो कोई उस चिप को अपने ऊपर लगाएगा वो उस रुपए पैसे में से हासिल कर सकेगा, वो ख़रीदारी कर सकेगा, वो जो बड़े बड़े मॉल्स होंगे उसके कंट्रोल में होंगे, वो खाना ले सकेंगे। और जो उसके 666 के अदद की चिप को नहीं लेंगे उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा और वो भूखे मर जाएंगे। अगर वो मसीह का इनकार कर देंगे और 666 का अदद अपने ऊपर ले लेंगे तो फिर मुखालिफ मसीह की चिप लेंगे। चिप लेने के सबब से वो अपने आप को उसके ताबे कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि मसीह का इनकार, जिसका मतलब क्या होगा, मसीह का इनकार करना। और अब ये काम शुरू हो चुका है। इब्लीस इतनी मकारी से काम करता है। कभी आपने सोचा है जो बिल्ली होती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए आहिस्ता 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 के पता भी नहीं चलता कि बिल्ली कबूतर के बिल्कुल पास चली जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसने आज हमारे हाथों में एटीएम कार्ड दे दिए हैं। ये सारा सिस्टम जो है ये इब्तदाई शक्लें हैं उस चिप की, माइक्रो चिप की। और कई जगहों पर बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा है, हमारे भी यहाँ पर ये काम हुआ था कि एक आर्मी के स्कूल में बच्चों के लिए एक चिप तैयार की थी। फिर इसकी मुखालफत हुई और कुछ देर के लिए रुक गई कि एक चिप जो है इनको एक दी जाए, एक ऐसा सिस्टम इनको दिया जाए कि इन बच्चों को स्कैन किया जाए तो इनका पता चल जाए कि इसका बाप कौन है, वो क्या करता है, इनका बैंक अकाउंट क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या है, स्कूल की फ़ीस किस महीने की दी है, किसकी नहीं दी, बच्चे इसके इस सेमेस्टर में कितने नंबर आए थे, वो सारा कुछ एक चिप के अंदर। तो ये मुखालिफ मसीह की ये पॉलिसी है, ये स्ट्रेटजी है जिस पे वो काम कर रहा है कि सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया जाए। सारा कंट्रोल वो अपने कब्जा में करना चाहता है। और फिर ये है कि ये कब होगा, ये बड़ा ख़ास सवाल है कि ये कब होगा। मैं आपको ये बताऊं कि ये काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी बहुत ख़ास नुमायाँ निशानियां हैं कि जब हम कहें कि अब इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये जिसका मैंने कहा ना कि ये मजहबी लीडर भी होगा, ये मजहबी लीडर भी होगा, ये सियासी लीडर भी होगा, और ये मज़हब के नाम पर लोगों को अपनी तरफ मुखातब करेगा। ये यहूदियों को भी मुतमिन करेगा, ये मसीहों को भी मुतमिन करेगा, ये मुसलमानों को भी मुतमिन करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मज़हब का हामी हूँ। और ये सब के साथ एका कर लेगा। ये एक सियासी और मजहबी लीडर होगा और इस तरह से ये सब को अपने कंट्रोल में करेगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा? जब ये सारा कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग छिड़ी हुई है, तो कितने जो इस्लामी मुल्क हैं वो उसके साथ लिबिया भी शामिल हो गया है,
ابھی تازہ ترین خبر ہے، لیبیا اور شام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ بہت سارے اور ممالک نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس میں UAE، سعودی عربیہ وغیرہ نے بھی فلسطین کو کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اور دوسرے ممالک، اور اس طرح سے یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ پیش خیمہ ہے اخیر زمانے کا، اور یہ پیش خیمہ ہے ہر مجدون کی اس جنگ کا جو ہونے والی ہے۔ تو اس طرح سے ان سب باتوں سے پہلے ہمیں جو نمایاں طور پر پتہ چلے گا وہ یہ مخالف مسیح کا دور شروع ہو جائے گا۔ کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا اور سمجھایا کہ کلیسیا کون ہے۔ کلیسیا کون ہے؟ عام زبان میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں ساری میری کلیسیا ہے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق کلیسیا وہ ہے جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، وہ کلیسیا ہے، کیونکہ اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب فرض کریں یسوع مسیح آ جائے تو سارے تو نہیں اٹھائے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ جن کے جامع برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے، وہ در حقیقت کلیسیا ہے۔ تو اس کو جج کون کرے گا کہ ان کے جامع صاف ہیں، ان کے مال اچھے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، یہ جان دینے تک وفادار ہیں، یہ واقعہ ہی وہ کلیسیا ہے، یہ یسوع کے لیے جاگتی رہتی ہے اور اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، یہ وہ کلیسیا ہے جن کے جامع برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں۔ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ روح القدس فیصلہ کرے گا۔ خدا کا روح القدس کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔ ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ جو خدا کی نظر میں ایماندار ثابت ہوں گے کہ یہ میرا راست باز بیٹا اور بیٹی ہے، یہ میرے راست باز لوگ ہیں، وہ خود ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کوئی ایسا کام تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ کسی انسان کے وسیلے سے معلوم کر سکیں۔ ہمیں اس کو معلوم کرنے کے لیے بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے اپنے کام، ہماری خدا کے ساتھ وفاداریاں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، ریپچر ہوگا، تو ہم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، یہ صرف خدا جانتا ہے، یا وہ ایماندار خدا کا بیٹا اور بیٹی جانتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے جامع برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود ہی بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دو چھت پہ سوئے ہوں گے تو ایک ان میں سے لے لیا جائے گا، دو کھیت میں کام کرتے ہوں گے ان میں سے ایک لے لیا جائے گا، دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ان میں سے ایک لے لی جائے گی تو ایک رہ جائے گی۔ ہوئی نا 10 کماریوں والی بات کہ 5 عقل مند اور 5 بے وقوف ہیں۔ تو یہ خدا جانتا ہے کہ وہ دور جب آئے گا تو کون اٹھایا جائے گا اور کون رہ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ مقام کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ جنگوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے، حالات بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور مخالف مسیح اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ مخالف مسیح بڑی تیزی سے یہ کام کر رہا ہے، اور یہاں پہ مکاشفہ میں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنی ایسی بدروحیں، شیطانی روحیں چھوڑے گا کہ وہ بادشاہوں کو مجبور کریں گی، کھینچ کے لائیں گی، قائل کریں گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کریں۔ تو یہ کام تو اب شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طور سے جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ اگرچہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہوگا، یہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہوگا، لیکن اس کے جو 3.5 سال ہے نا، پہلے 3.5 سال، اس کی بابت یہ جو مخالف مسیح جس کی ہم نے بات کی ہے، جس کے اندر 4 حیوانوں کی خصلتیں ہیں، اور انہوں نے 10 میں سے ہو کر ایک کو اپنا اختیار دیا ہے، اور اژدہا نے بھی اس کو اپنا اختیار دے دیا ہے۔ ایک کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت اور ایسی مکاری آ گئی ہے کہ وہ ساری دنیا کو کیا کر سکتا ہے؟
اپنے اختیار میں لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو 13واں باب ہے اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کتنے مہینے؟ 42 مہینے اسے کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کلیسیا اٹھائی گئی ہے اور اسے اب 42 مہینوں کا کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہ 42 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 3.5 سال۔ شاباش بھائی صفدر، 3.5 سال بنتے ہیں۔ 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہے، 3.5 سال میں اسی مخالف مسیح نے امن کو قائم کرنا ہے، کیونکہ اسے 42 مہینے دیے گئے ہیں۔ اس نے امن کو قائم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں پیس ٹاک شروع ہو چکی ہے، ہر طرف پیس کی باتیں شروع ہو گئی۔ آؤ ہم مل کر ایک بیٹھیں، ہم کسی بھی مذہب سے ہیں کوئی بات نہیں، آؤ ہم امن کی بات کریں، ہم امن کی بات کریں۔ امن کمیٹیاں بن گئی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، یہ بھی امن کی بات ہے کہ سارے مذہب مل کر بیٹھیں اور کیا کریں؟ امن کی بات کریں۔ یہ پیس ٹاک جو ہے یہ بڑی دیر سے شروع ہو چکی ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ 3.5 سالوں کے اندر سب کو اس طرح سے اعتماد میں لے لینا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی تمہارے لیے سب کچھ ہوں، اور اس نے ایسے کام کر کے دکھانے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، یہاں پر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے معجزے کرے گا اور لوگوں کو قائل کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ آسمان سے آگ بھی نازل کر لے گا۔ کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا؟ آسمان سے آگ برسانے کی قدرت رکھے گا۔ اندازہ کریں آپ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنا اختیار ہے کہ وہ آسمان سے آگ۔ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو واقعی آگ برسا رہا ہے، تو یہ تو خدا ہی ہے۔ ایلیا کے دور میں کیا ہوا؟ بال کے 450 پجاری تھے، کیا ہوا؟ ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے کیا آئی؟ ایلیا نے جب دعا کی تو آسمان سے کیا آئی؟ آگ آئی۔ تو لوگ کہیں گے یہ بڑے کام کرتا ہے، یہ تو امن کو پسند کرتا ہے، یہ تو مذہبی آزادی دے رہا ہے۔ تو لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ ساری دنیا، آپ اندازہ کریں کہ کتنے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مسیح کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ساری دنیا اس کے پیچھے ہو لی، یہاں پہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ کتنے تھوڑے لوگ ہوں گے جو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، باقی سب کو وہ قائل کر لے گا، اور 7 سالہ مصیبتوں کا دور اس وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ یہ خدا کا پہلے سے ہی اصول رہا ہے کہ جب خدا نے زمین پر بربادی اور تباہی لانی ہوتی ہے تو اپنے ایمانداروں کو اٹھا لیتا ہے۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا نے نوح کے زمانے میں طوفان لانا تھا تو پہلے اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ اوپر اٹھا لیا، اور پھر جب سدوم اور عمورہ پر آگ گندک نازل کرنی تھی تو اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا۔ یہ خدا کا اصول ہے، کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور اس کے بعد 7 سالہ مصیبتوں کا جو دور ہوگا، یہ ابلیس ایمانداروں کو دکھ دے گا، کلیسیا کو ستائے گا، اور ایمانداروں کو اس قدر ان پر کفر بکے گا کہ وہ مسیح کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ چھوڑ بھی دیں گے۔ لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، وہ جان دینے تک بھی وفادار رہیں گے۔ لیکن 3.5 سالوں میں امن قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس میں اسرائیل بھی شامل ہو جائے گا کہ امن معاہدے میں۔ لیکن یہ جو 3.5 سال ہوں گے مخالف مسیح، ان 3.5 سالوں میں اپنے اگریمنٹ کو توڑے گا، اور ساری جو مخالفین قوتیں ہیں، جو فلسطین کو اور سپورٹ کرنے والی قوتیں ہیں، اسرائیل کی جو دشمن قوتیں ہیں، وہ ایکا کر کے اس 3.5 سالہ دور میں جو اگریمنٹ ہوا ہے کہ امن ہی امن ہے، کوئی کسی کو دکھ نہیں دے گا، اس اگریمنٹ کو توڑ کر اسرائیل پر حملہ کریں گے اور اسرائیل کو برباد کر دیں گے۔ یہ جو 3.5 سالہ دور ہے، اس میں امن ہوگا، پلاننگ اندر چل رہی ہوگی،
لیکن جب 3.5 سال گزر جائیں گے تو اگلے 3.5 سال جو ہیں اس میں بہت زیادہ دکھ ہوگا، اور لکھا ہے کہ جو برگزیدہ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ برگزیدہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ 7 سالہ جو دور ہے اس کے اندر ابلیس کو پوری آزادی ہے، جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ اکانومی بھی، روپیہ پیسہ بھی اس کے کنٹرول میں، اور ایک مذہب کو کرنے کی بات ہے، اور ایک عالمگیر مذہب بنانے کی بات ہے، عالمگیر حکومت بنانے کی بات ہے، عالمگیر اکانومی بنانے کی بات ہے، اور اس طور سے جو ہے وہ سب کو اپنے اختیار میں کر لے گا۔ اور پھر ہیکل بنانے کی بات، بائبل مقدس اس کی واضح تعلیم دیتی ہے کہ وہ ہیکل بنانے میں مخالف مسیح مدد کرے گا، لیکن وہ قربانیوں کو موقوف کر دے گا، قربانیاں نہیں دینی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ ہیکل کے اندر اپنا بت نصب کرے گا۔ آپ اندازہ کریں، ہیکل کے اندر اپنا بت نصب کرے گا تاکہ سارے، کیونکہ مذہب اس نے ایک بنا دیا ہے، سارے اس کی عبادت کریں گے، سارے لوگ اس کی عبادت کریں۔ وہ ہیکل کے اندر اپنا بت نصب کرے گا۔ تو میرے عزیزو، بہت ہی تیزی کے ساتھ حالات بدلتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہے، اور پھر یہ جو مخالف مسیح ہے سارا کچھ اس کے اختیار میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ جب 7 سالہ مصیبتوں کا دور چلا جائے گا تو 1000 سالہ بادشاہی کے لیے یسوع لاکھوں کروبیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، برگزیدوں کے ساتھ سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا، جس کی بابت لکھا ہے کہ اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہوگا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ وہ آئے گا اور لوہے کے عصا سے، راستی کے عصا سے ابلیس کو وہ ختم کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی حکومت ہوگی، اور وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ کیونکہ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کس قدر تیاری کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان چیزوں میں خود بخود ہی داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کسی کو کہنا کہ یہ اے ٹی ایم چھوڑ کے کام کرو تو بہت مشکل ہے۔ آگے اس سے بھی زیادہ، یعنی سارا کچھ اس کے کنٹرول میں جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جو ہمیں زندہ رکھ سکتی ہے اور جو ہمیں اس بات کے لیے تیار کر سکتی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو پاک روح ہماری مدد کرے گا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے۔ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا۔ اور اب یہ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور میں افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں خالص تعلیم سے بھاگیں گے، خالص تعلیم کو وہ پسند نہیں کریں گے۔ اور آج بھی وہی ہے، لوگ جو ہیں وہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں۔ میٹھا کلام، یہ سنو قبول کر لو تے بلے بلے، آ بھی مل جائے گا تے وہ بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ پراسپیرٹی کا کلام سننا پسند کرتے ہیں، اور خادم لوگوں کو سنا بھی رہے ہیں، لیکن سچی اور خالص تعلیم لوگوں کو دینا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ مسیح کے ساتھ چلنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ورنہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر دے گا کہ میری مہر جو ہے اپنے اوپر لے لو، تمہیں کھانے کو بھی مل جائے گا، تم راشن بھی خرید سکتے ہو، مالز میں بھی جا رہے ہو۔ اب جو جدید مال بن رہے ہیں نا، یہ آپ کے بھی ادھر بن رہا ہے، یہ لائل پور گیلری ہے، اس سے بھی جدید، تو یہ سارے سسٹم وہی جا رہے ہیں کہ آپ کو اسکین کر کے اندر داخل کیا جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں سے خود ہی پیسے آؤٹ ہوں گے، اور یہ سارا سسٹم ابلیس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ یہ کام تیزی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر بائبل آپ کے اندر نہیں ہے نا، اس بیٹی نے دعا کی، اس نے کہا کلام اٹھا لیا جائے گا، بڑی خوبصورت دعا تھی۔ اب یہ اگر کلام ہمارے اندر ہوگا
ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. کلام اندر ہونے کے باوجود بھی آزمائشیں بڑی بڑی آئیں گی. بھوکے مر جائیں گے لیکن مسیح کا انکار نہیں کریں گے. کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے ہم مسیح کا انکار نہیں کریں گے. میرے سامنے جو کچھ بھی ہو جائے اور بچوں کو قتل کیا جائے, مجھے قتل کیا جائے, تجھے قتل کیا جائے, کسی کو بھی کیا جائے, اگر ہم ان ساری باتوں کے باوجود بھی مسیح کا انکار نہیں کریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. تو عزیزو, اپنی زندگیوں پہ غور کریں, اپنے حالات پہ غور کریں, اپنی روحانی حالت پہ غور کریں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم روحانی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ لکھا ہے بائبل مقدس کے کہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ملیں گے وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. وہ وقت دور نہیں جب ابلیس آپ کو مجبور کر دے گا کہ ایک فیصلہ کریں, یسوع کو رکھنا ہے کہ مجھے رکھنا ہے. یسوع کو رکھنے کا مطلب ہوگا موت, مجھے رکھنے کا مطلب ہوگا روٹی پانی کھلا ہی موجاں کرو. ابلیس اس حد تک آپ کو مجبور کر دے گا. آئیے میرے عزیزو, خاص وقت میں سوچیں اور غور کریں. یہ کوئی ڈرانے والا کلام نہیں ہے, یہ آنکھیں کھولنے والا کلام ہے. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور غور سے دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ ڈرانے والا کلام نہیں ہے. ساری دنیا آج ایک ہی بات پر تبصرہ کر رہی ہے اور وہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تیسری جنگ لگنے والی ہے تو دنیا کا خاتمہ ہے. ہر مجدون کی لڑائی وہی ہے. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف کام جا رہا ہے. ابلیس پورے طور پر اس سارے کام میں اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کلیسیاؤں میں سے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کلیسیا ٹھنڈی پڑ گئی ہے, اور ٹھنڈا پڑنا جو ہے یہ خطرناک حالت ہے. مردہ ہونا تو اس سے بھی خطرناک ہے. نیم گرم ہونے کے بارے میں بھی مکاشفہ میں خدا نے کہا کاش کہ تو سر گرم ہوتا, پر تو نیم گرم ہے, میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور بھائی نیم گرم خدا نو پسند کو نہیں جائے گے, سر گرم بننے کی ضرورت ہے. ایک ہی ہے بات, جس کو ایک توڑا ملا تھا اس نے مالک کو واپس کر دیا تھا. اس کا مطلب تھا وہ سست شخص تھا, اس کو کہا گیا اے نکمے اور سست شخص. حالانکہ اس نے مالک کا نقصان کو نہیں کیا, ایک توڑا لا کے واپس دے دیا, بس ٹھیک ہے مالک جیڑا تیرا سی میں تینوں دے چھڈیا ہے. یہ بات پسند نہیں ہے خدا کو. آئیں سرگرم بننے کی ضرورت ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو اور ہم کچھ وقت تھوڑا سا وقت خدا کی حضوری میں دیں. اپنی روحانی حالت پہ غور کر کے تھوڑا سا ٹائم ہم خدا کو دیں ذرا, اور کچھ دیر دعا کریں.